حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ ان کو نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کرنے والے، برائی سے باز آ جا، اے نیکی کرنے والے، نیکی میں اور آگے بڑھ، اور اللہ کے لیے روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان والا عمل روزانہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت ذکر فرمائی کہ سرکش شیاطین جو انسان کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، شیطان کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینہ انسان کو اپنی تربیت کے لیے دے دیا کہ شیطان کو بھی قید کر دیا، روزے کی وجہ سے نفس کو بھی کمزور کر دیا کہ اپنے اندر جو کمی ہے اس کو دور کر دے، جن گناہوں میں لگ گیا ان کو چھوڑ دے، اور جو نیکیاں نہیں کر رہا وہ کرنی شروع کر دے، تاکہ ایک مہینے میں وہ اپنے اعمال پہ درست ہو جائے۔ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے جہنم کے دروازے بند رکھے۔ ایمان کی حالت میں جو رمضان المبارک میں فوت ہو تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں کہ جن کا عمل اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، انسان ایک عمل اس میں یہ کیا جائے کہ نمازوں کو پابندی سے ادا کیا جائے۔ بہت سے احباب نماز پڑھنے میں تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں، بعد میں آتے ہیں۔ جب 10 منٹ بعد میں بھی نماز پڑھنی ہے تو ہمت کر کے ذرا پہلے آ جائیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے پر ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کم سے کم امام اور ایک مقتدی ہو تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر احادیث میں موجود ہے جتنے مقتدی زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔ پھر کسی ایک کی نماز اللہ کو پسند آئی تو اللہ سب کی قبول فرماتا ہے۔ اکیلے پڑھنے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اکیلے اللہ کو پسند آئی قبول فرمائے گا، ناپسند آئی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس وجہ سے کوشش کی جائے با جماعت نماز ادا کرنے کی۔ اور اسی طرح دوسرا عمل انسان اس میں یہ کرے کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہوں کی وجہ سے روزے پر بھی اثر پڑتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی نہیں پورا ہوتا۔ روزے کا مقصد ہے انسان کا متقی بننا، انسان کا نیک بننا۔ اور تیسرا عمل انسان اس میں یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، چلتے پھرتے یہ سب سے آسان عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان باوضو ہو کر کرے گا، یا زبانی پڑھے گا تو وہ تو جس حال میں پڑھے، لیکن غسل کی ضرورت ہو تو مرد عورت کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ غسل کی ضرورت ہو تو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر کر سکتے ہیں۔ بہت سی خواتین کو جن کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، نماز پڑھنی جائز نہیں ہوتی، تو وہ غفلت میں وقت گزارتی ہیں۔ نہیں، اس حال میں انسان درود پاک پڑھے، ذکر کرے۔ تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی ذکر و اذکار تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو ان میں انسان اپنی زبان کو ذکر میں لگائے رکھے۔ ذکر کے مختلف الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو تیسرا کلمہ ہے انسان اس کو کثرت سے پڑھے۔ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار انسان پورا کلمہ پڑھے، پھر 30-40 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھتا رہے، پھر دوبارہ 3 بار مکمل پڑھے، پھر پڑھتا رہے، پھر مکمل 3 بار پڑھے۔ یہ کلمہ کا ورد کا ایک طریقہ ہے۔
انسان یہ کثرت سے کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو اللہ والے ہیں وہ ہر بندے کو روزانہ 1200 بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، 1200 بار۔ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ جو ان سے بیعت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روزانہ 1200، کیونکہ ہماری زبان پہ جو چیز زیادہ چلے گی موت کے وقت وہی جملے ہماری زبان سے نکلیں گے، تو ہم روزانہ 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے، تو کم از کم انسان 300 بار تو کلمہ پڑھا کرے۔ 1200 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 300 بار پڑھنے میں 10 منٹ نہیں لگتے۔ 100 بار صبح پڑھ لیا، 100 بار دوپہر کو، 100 بار شام کو، یا چلتے پھرتے جب یاد آیا بغیر گنے انسان پڑھتا رہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور مختلف اذکار ہیں، انسان ان کو یاد کرے۔ اسی طرح استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر سارا نہیں آتا تو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا صرف استغفر اللہ، جو بھی آتا ہے استغفار کے جو کلمات ہیں انسان ان کو چلتا پھرتا پڑھے۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پورا نہیں پڑھنا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان چلتے پھرتے پڑھے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہم سب کو امتی بنایا ہمارے مانگے بغیر، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، فضل ہے۔ ہماری چھوٹی عبادت پہلی امتوں کی بڑی بڑی عبادتوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ بھی لازم ہے، تو کم از کم روزانہ 300 بار پڑھا جائے۔ کوئی بھی درود پڑھ لو، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا جو ہے بار بار انسان پڑھتا رہے، شروع میں 3 دفعہ مکمل پڑھ لے، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا سب سے آسان جو ہر مسلمان آسانی سے پڑھ سکتا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سیدنا لفظ شروع میں لگائے اور پھر آخر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درود کے مختلف ہزاروں الفاظ علماء نے لکھے، ہزاروں طرح کے درود لکھے، انسان ان کو یاد کرے اور روزانہ چلتے پھرتے، یہ مختلف اذکار ہیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے جو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اگر اللہ نے پسند کر لیا تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین سیکھ کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔